جی بالکل، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن کیش سپورٹ بھی اہمیت رکھتی ہے، کنڈیشنل کیش سپورٹ بھی اور انکنڈیشنل کیش سپورٹ بھی اہمیت رکھتی ہے، پھر سکل کی انہینسمنٹ یا ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پیکج کے تحت دی جانی چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اصل میں مینڈیٹ کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا۔ تو یہ انکم سپورٹ ہے تو اس میں اور کون کون سی چیز ہمیں ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگانا ہے جو ترقی کی اس سفر میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایک کارآمد شہری پروڈکٹیو پارٹنرز بن سکیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور نمبر جو ہے وہ اس طرح سے ضرور بڑھ سکتا ہے کہ اگر کوئی مزید خطے افلاس سے نیچے آتا ہے تو اس کو مدد ملنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کا عمل ضروری ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ہیں کیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ سوالات ہیں، تو ابھی قبل از وقت ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے بورڈ کے ممبران سے، دیگر ممبران سے بھی رہنمائی لیں گے، اور حکومت سے بھی ان کا ویژن بھی اس کے ساتھ انکارپوریٹ ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے 3 چیزیں بتائیں، شفافیت، اکاؤنٹیبلٹی، ایکسپینشن اور پھر ایگزٹ اسٹریٹجی، یہی وہ بنیادی سوال ہیں، اور آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کیا ہم ان میں کوئی امپرومنٹ لا سکیں گے۔ یہ 9.3 ملین جو خاندان ہیں، ان کی زندگی کا کوئی ایسے انڈیکیٹر کو کوئی اس قسم کے پیرامیٹرز بھی ہونے چاہیے نا، جس سے پتہ چلے کہ 5 سال 7 سال پہلے اگر کسی شخص نے یہ امداد لینی شروع کی تو آج وہ زندگی میں کس مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں، یہ قوم کے اتنے پیسے ہیں، 470 ارب روپے جو جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا نکل رہا ہے، اور ہماری جو خط افلاس سے نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد میں کمی کتنی آ رہی ہے، یا ان کو کوئی سہارا بھی ساتھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر صاحب